وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، راجح قول کے مطابق 5 ربیع النور شریف شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ ہیں۔ چونکہ ماہ ربیع النور کی جلوہ گری کے بعد مسلسل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر گفتگو چلتی ہیں، میں نے چاہا کہ آج کے جمعۃ المبارکہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک رہے گی، اور وہ 30 سال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 مہینے امام حسن مجتبی کے شامل کرنے سے مکمل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں اور ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح فقہ اکبر میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ خلافت راشدہ ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں سے یہ بھی ہیں کہ آپ شہزادہ رسول علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے قرار دیے، تو شہزادہ رسول علیہ السلام ہونا یہ بھی آپ کی ایک منفرد اور جداگانہ شان ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ انہیں ہم شبیہ رسول علیہ السلام کہا جاتا۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم شکل تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے پیار فرما، اور اے اللہ جو حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ یعنی قیامت تک عاشقان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بڑی بشارت ہے کہ کوئی حسن مجتبی سے پیار کرتا ہے تو رب اس پیار کرنے والے سے پیار فرماتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات اور خوبیوں میں سے ایک بڑی صفت آپ کی یہ ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل ادا فرمائے۔ آپ کے دائیں بائیں سجی دجی سواریاں چلتی تھی، مگر اس کے باوجود آپ پیدل چلتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سواریاں ہیں اور اس پر سامان لدا ہوا ہے اور بعض سواریاں خالی ہی چل رہی ہیں، آپ حرم جیسے مقدر سفر پر جا رہے ہیں تو آپ سواری کیوں نہیں کرتے؟
کہا میں اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر جانے میں حیا محسوس کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کشف المحجوب شریف میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب باندھا اور ان کا ذکر کیا تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا کہ اہل بیت اطہار میں سے امام حسن مجتبیٰ اہل تصوف کے سردار ہیں۔ یعنی یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب میرے سامنے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیوں میں سے اہل بیت کے جو سردار ہوئے وہ ان میں ایک امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہیں، جو صوفی بھی ہیں اور صوفیوں کے شہنشاہ بھی ہیں۔ اور یہ جو تصور تھا نا آپ کا کہ میں سواری پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، یہ حقیقت میں اس بندے کو میسر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو وہ اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی شایان شان اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے کہ جب میں اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں تو سواری پر بیٹھ کر کیوں جاؤں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ میرا اور آپ کا معاملہ، اور ایک ہے ان پاکیزہ صفت صوفیہ کے امام کا معاملہ۔ تو چونکہ ایک پیر اگر کسی کی نظر کے سامنے نہ ہو تو وہ پاؤں پھیلا کے بھی بیٹھ جاتا ہے، مگر جب اس کا پیر یا استاد سامنے ہو تو پاؤں بھی نہیں پھیلاتا بلکہ ہاتھ بھی باندھ کے رکھتا ہے، چونکہ اس کو جو سامنے نظر آتا ہے تو اس نظر آنے کی وجہ سے اس کے اندر ادب زیادہ پیدا ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 25 مرتبہ حج آپ نے ادا فرمایا اور 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج ادا فرمایا، چونکہ آپ اس عبادت کے راستے پر چلتے ہوئے اسی مقام پر فائز تھے کہ آپ چلتے چلتے بھی رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتے۔ تو یہ اپنے درجے کے اعتبار سے، اسی لیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے وضو بھی کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، تو لوگ پوچھتے تو بتاتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو چونکہ جو بندہ مشاہدے کی اس منزل میں ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیتیں اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادات میں آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم شکل نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ فیاضی اور سخاوت میں بھی اہل بیت اطہار کا ایک عظیم نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، روایتوں میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے اس چیز کو پڑھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 400 لوگوں کا، غریب لوگوں کا گزارا امام حسن مجتبیٰ اپنے خاص جیب سے خرچ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے گھروں تک بوریاں ڈال کے کون جاتا ہے اور کون ہماری کفالت کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مگر جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، تو ان غریبوں کو مدد پہنچنا بند ہو گئی، تو انہیں پتہ چلا جو سخی گھر آ کر بوریاں ڈال جاتا تھا وہ تو امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ محسوس کریں اس چیز کو، یعنی صرف واقعے سن کر سبحان اللہ کہہ کر یہ بھی تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں سبق سیکھنا ہے آگے کہ ان کا اخلاص دیکھو کہ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا کا مقصد کتنا زیادہ،
کہ 400 لوگوں کا گزارا ان کی دہلیز سے ہو اور کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلے کہ گھر میں آ کے کون ڈال جاتا ہے، تو ان کا اخلاص کتنے اعلی درجے کا رہا ہوگا۔ تو ساتھیوں، اہل بیت اطہار سے پیار یہ اسی وقت تک کامل ہو سکتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے کردار پر عمل کیا جائے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کس طرح سے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس پر میں ایک اور بھی ان کی زندگی کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے اور آپ نے شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور خادم کے ہاتھ سے سالن کا برتن گر گیا اور وہ برتن ٹوٹ گیا اور کپڑوں پر سالن گرا۔ آپ نے غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تو وہ چونکہ خادم بھی تو اہل بیت کا تھا، تو اہل بیت کا خادم یکسر جاہل نہیں ہوتا ہے کہ وہ خدمت بھی کرتا ہو اور اس کے پاس علم بھی نہ ہو۔ وہ خادم امام حسن کا تو وہ عالم القرآن بھی تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اہل بیت کے خادم ہیں تو پھر ہمارے پاس علم بھی ہونا چاہیے، تاکہ علم ہوگا تو ہم ادب کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جب سالن گرا اور آپ نے غصے کی نظر سے دیکھا، تو خادم جو کہ عالم القرآن تھا، اس نے موقع کی مناسبت دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ کے سامنے اس بندے نے قرآن کی آیت پڑھی، تو اب اس کو تھوڑا اس دور پر تصور کر کے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج اگر ممکن ہے کوئی میرے سامنے یوں کرے تو میں کہوں تو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، تو مجھے سکھائے گا قرآن۔ مگر یہ ہیں وہ اہل بیت جن کو قرآن کا ساتھی بنایا گیا، اور جو ساتھ ساتھ رہیں گے، ان دونوں کو تھامنے والے کے بارے میں سرکار نے فرمایا لن تضلوا بعدی، جو قرآن و اہل بیت کو تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو امام حسن مجتبیٰ، جب اس نے خادم نے پڑھا والکاظمین الغیظ، حضور اللہ فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا قظمت غیظی، چل میں اپنا غصہ پی گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اب اس خادم نے آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور اللہ کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ سنا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عفوتک، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے پھر آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ تو آپ اس چیز کو محسوس کریں، یوں غصہ پینا امام حسن کی سیرت ہے۔ اب گھروں کے معاملات لے لو، میاں بیوی کے، باپ بیٹے کے، پڑوسیوں کے، ساتھیوں کے، رشتہ داروں کے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر وہ غصہ کرتے ہیں اور پھر غصے کے تقاضوں پر عمل بھی کر گزرتے ہیں۔ مگر یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت ہیں کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے آپ یک بیک اس پر عمل کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا غصے کو پینے والے اللہ کے محبوب، آپ نے تاخیر نہیں کی کہ سوچ کے جواب دوں، آپ نے فوراً فرمایا میں پی گیا غصہ۔ کہا معاف کرنے والے بھی اللہ کے محبوب، کہا میں نے معاف بھی کر دیا۔ کہا احسان کرنے والے بھی اللہ کے پیارے، کہا میں نے احسان کرتے ہوئے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ہیں ان کی پاکیزہ سیرت۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو باتیں اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے،
اور یہ تصوف کی بہت بنیادی کتاب ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا جب بصرہ کی سرزمین پر قدریہ ایک فرقہ پیدا ہوا۔ اس کو آپ اس پس منظر میں سنیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کئی سنی مسلمان ایسے ہیں جب انہیں یہ کہا جائے کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، اہل حدیث دیوبندیوں کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، رافضیوں شیعوں کا یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، تو وہ سامنے سے یہ کہتے ہیں یار مولانا ان کی اتنی زیادہ عبادتیں، اتنے سارے بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو ایک بات کی وجہ سے ہم ان کو کافر مان لیں۔ اور پھر ایسا ہیلا حوالہ کرنے والے اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں، ہم دارالفتہ نہیں رکھتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ میں صوفیوں کے امام حسن مجتبی کی بات پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی کسی اور کتاب سے نہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب سے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ میں ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو گروپ تقدیر کا انکار کرتا، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عبادتیں بھی خوب کرتے، قرآن کی تلاوت بھی خوب کرتے، نماز روزہ کے بہت کٹر پابند تھے، مگر تقدیر کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ نے پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بھی ہر چیز کا علم چیز کے واقع ہونے کے بعد معاذ اللہ ہوتا ہے۔ یہ ان تقدیر کا انکار کرنے والا گروپ تھا۔ تو امام حسن بصری کا بھی تو نام آپ نے سنا ہوگا جی، پوچھنے والا بھی مولا علی کا خلیفہ، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مولا علی کا بیٹا شہزادہ رسول علیہ السلام۔ اب مسئلہ پوچھا انہوں نے، میں آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، داتا صاحب نے لکھا اس کو، امام حسن بصری نے خط لکھا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے شہزادہ رسول، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم کالفلک الجاریہ فی بحر لجی ومصابیح الدجی واعلام الہدی وائمۃ القادۃ الذین من تبعہم نجا کسفینۃ نوح۔ امام حسن بصری نے لکھا امام حسن مجتبی کو، اے خاندان بنی ہاشم، آپ کی مثال سخت اندھیرے میں چلنے والی نور کی کشتی کی طرح ہے، اور آپ تو اندھیروں کے چراغ ہیں، اور آپ تو ہدایت کا جھنڈا ہیں، اور آپ تو وہ امام ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہیں۔ تو اے امام حسن مجتبی، فما قولک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حیرتنا فی القدر۔ تو اے شہزادہ رسول علیہ السلام، آپ ہمیں فتویٰ دیں کہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کا کیا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تقدیر کا انکار کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ تو اب ادھر سے امام حسن مجتبی نے جواب دیا۔ امام حسن مجتبی نے لکھا، اما بعد فقد انتہى الی کتابک عند حیرتک وحیرت من زعمت من امتنا والذی علیہ رأی ان من لم یؤمن القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی فقد کفر۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حسن بصری، تمہارا خط مجھے ملا، اور جس مسئلے میں تم اور ہمارے نانا جان کی امت حیران پریشان ہے، میں نے جان لیا تمہارے خط کے ذریعہ۔ والذی علیہ رأی، اے حسن بصری، اب مجھ شہزادہ رسول کا فتویٰ یہ ہے، من لم یؤمن القدر خیر و شر من اللہ تعالی فقد کفر، کہ جو تقدیر بھلی بری اللہ کی جانب سے نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا۔
تو صرف ایک تقدیر ہی کے تو مسئلے کا انکار کیا تھا، باقی تو سارا وہ مانتے تھے، بلکہ عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاری ساری چیزیں ان میں تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے آج کے طرح جواب نہیں دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک ہی چیز کا تو انکار کر رہے ہیں باقی ساری چیزیں ان میں نہیں، چونکہ وہ قرآن کے ساتھی ہیں، وہ سخت اندھیرے میں چلنے والی نور کی کشتی کے نگہبان ہیں، اور وہ اندھیروں کے چراغ ہیں، وہ ہدایت کا علم ہیں، وہ مطاع عالم ہیں اور امام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا فتویٰ یہ والذی علیہ رأیی، میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو تقدیر بھلی بری من جانب اللہ نہیں مانتا، اگرچہ وہ ہزاروں نیکیاں کرتا رہے، فقد کفر، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کہ جنہوں نے دین بچانے کے لیے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، تاکہ کل کوئی بندہ ایسا نہ کھڑا ہو جائے کہ جو صوفیوں سے محبت کی بات کریں۔ یہ داتا صاحب صوفیوں کے امام نہیں ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جن کی بات میں لکھ رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ یہ تصوف کے سردار ہیں، تو صوفیوں کے امام داتا صاحب لکھ رکھے گئے، اور سارے صوفیوں کو جس در سے خیرات مل رہی گئے وہ امام حسن مجتبیٰ فتویٰ دے رہے ہیں، اور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا۔ تو اس چیز کا مسئلہ واضح ہو گیا کہ جہاں اہل بیت اطہار کی سیرت کے دیگر نمونے ہمارے لیے قابل عمل اور نمونہ عمل ہیں کہ ہم ان کی سخاوت کی طرح، ان کی للہیت کی طرح، ان کے خوف خدا کی طرح ان کی سیرت پر عمل کریں، وہیں پر ان کا یہ طریقہ بھی بالخصوص آج کے دور میں نمونہ عمل ہیں کہ اگر کوئی سارے دین پر عمل کرتا مگر ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ صوفیوں کے سردار کہتے ہیں اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، ایسا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں تاکہ کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ یہ جو حضور نے بتایا نا لن تضلوا بعدی، کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا تاکہ تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ یہی تو طریقہ ہے۔ یوں تھامے رکھو ان کی تعلیمات کو تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ کوئی یہ کہے کہ مجھے پیار بہت ہے مگر ان کے اس طریقے پر عمل نہ کریں تو پھر اس کو پیار کا کمال نہیں ملے گا، وہ سچا عاشق نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ان مختصر گوشوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔